اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح اطفال میں خوش آمدید۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام بہلول مجذوب تھا۔ ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق کی باتیں کر لیا کرتا تھا، لیکن ہنسی ہنسی میں کبھی بہلول بہت پتے کی بات بھی کہہ جاتے تھے۔ ایک دن بہلول ہارون رشید کے پاس گئے۔ ہارون رشید نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا، بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہلول نے چھڑی لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر چلے آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید ہارون رشید بھی چھڑی کے بارے میں بھول گئے۔ کافی عرصہ بعد ہارون رشید سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ ایسے میں بہلول ان سے ملنے کے لیے آئے۔ سلام کے بعد پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، بہلول، بہت لمبا سفر سامنے ہے۔ کہاں کا سفر؟ بہلول نے پوچھا۔ آخرت کا سفر، ہارون رشید نے جواب دیا۔ بہلول نے نہایت سادگی سے پوچھا، امیر المومنین واپسی کب ہوگی؟ تم بھی عجیب ہو بہلول، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے یہ سن کر حیرت ظاہر کی اور بولے، اچھا، اب آپ واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس پر بہلول نے کہا، تب پھر آپ نے اس سفر کے لیے کتنے حفاظتی دستے روانہ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ کیا کیا حفاظتی انتظامات ہوں گے؟ ہارون رشید کا منہ بن گیا، بولا، کیا بات کرتے ہو بہلول، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب بہلول بولے، اچھا، اتنا لمبا سفر اور مددگار ساتھ نہیں؟ پھر تو یہ لیجیے اپنی چھڑی، یہ امانت واپس ہے۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں ملا۔ آپ جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خدام ساتھ ہوتے تھے، پورا لشکر ساتھ چلتا تھا، لیکن اتنے لمبے سفر کی جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید یہ سن کر رو پڑا اور کہا، بہلول، ہم تجھے دیوانہ سمجھتے رہے، آج پتہ چلا تمہارے برابر کا تو کوئی عقل مند نہیں۔ بے شک عقل مند شخص وہ ہے جو موت کی تیاری میں اپنا وقت خرچ کرے، نمازیں وقت پر پڑھے، روزے پابندی سے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بزرگ کی نصیحت پر عمل کریں اور ایسے کاموں سے بچتے رہیں جن کی وجہ سے آخرت کی تیاری میں نقصان ہوتا ہے، ورنہ یہ بیوقوفی کی چھڑی ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں بھی مل جائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔